وہ ہے سماجیات کا تعارف۔ سماجیات جو کہ سماج سے متعلق جو علم ہے اس کو سماجیات کہا جاتا ہے۔ تو میں اس میں ڈاکٹر اعجاز میر آج آپ کو اس سماجیات کا تعارف کراؤں گا، جو میں 3 اکائیوں میں جو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں اکائی 1 کی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سماجیات کا تعارف، اس کی نوعیت اور وسعت کیا ہے، اور دوسرے جو فرانسی انقلاب اور تیسرا جو صنعتی انقلاب، ان کی وجہ سے جو سماجیات کا ظہور ہوا، تو اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کی تمہید کے بارے میں بات کریں گے کہ سماجیات ایک سماجی علم ہے جو سماج میں انسانی برتاؤ اور بین عمل کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس علم کے تحت سماج کے مختلف اجزاء جیسے اداروں، کمیونٹیوں، آبادیوں اور جنسی، نسلی اور عمری گروہوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آج سے 2500 سال قبل ارسطو نے انسان کو سماجی حیوان کہا تھا۔ ارسطو کا یہ ادراک اس زمانے کے پس منظر میں ایک نئے نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ آغاز تھا جو تمام سماجی علوم کی بنیاد کا سبب بنا۔ یہیں سے سماجی فلسفہ، تاریخ، سیاسیات، انسانیات، معاشیات اور دیگر سماجی علوم کی ابتدا ہوئی۔ یہیں سے انسان کے سماجی زندگی پر غور کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک کسی بھی جامع علم کی بنیاد نہیں پڑی اور پورے سماج سے تعلق سے کوئی واضح طریق تشکیل نہیں پا سکا۔ سب سے پہلے مراکش کے مفکر عبد الرحمن ابن خلدون نے سماج کے کلی مطالعے پر زور دیا۔ ابن خلدون کی تصنیف کا مقدمہ سماجیات کا پہلا دستاویز کہلاتا ہے۔ اس میں بہت ہی عالمانہ انداز میں سماجی قوتوں کے ارتقائی تجزیاتی مطالعے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ ابن خلدون نے سماجیات کی اصطلاح کا استعمال نہیں کیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس علم کی ابتدا اسی مفکر کی مہرون منت ہے۔ سماجیات میں سماجی حیثیت یا سماجی درجہ بندی، سماجی تحریکیں، سماجی تبدیلی کے علاوہ سماجی بدنظمی کے اشکال جیسے جرم، سماجی انحراف اور بغاوت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سماجیات کا موضوع بحث بہت وسیع، پیچیدہ اور دیگر سماجی علوم کے علاوہ علیحدہ نوعیت کا ہے۔ مثال کے طور پر علم معاشیات کے نفس مضمون کا تعلق انسان سے ایک صنعت کار، تاجر، خریدار یا گاہک کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علمی سیاسیات میں ایک انسان کو شہری، ووٹر، انتخابی امیدوار یا سیاسی کارندہ یا سیاسی قائد کی حیثیت سے دیکھا اور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سماجیات میں ہم انسان کے سماجی پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس مضمون کو دیگر سماجی علوم سے ممتاز بناتا ہے۔
سماجیات میں ہر اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا جاتا جو سماج یا سماجی حالات میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ماہرین سماجیات مذہب کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ وہ سماجی تعلقات پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، یعنی یہ کس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلقات، ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے تعلقات، یا ایک گروہ سے پورے سماج کے تعلقات پر مؤثر ہوتا ہے۔ سماجیات میں مذہب سے متعلق دینیات کا عقائد کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اس طرح ماہرین سماجیات سیاسی تنظیموں یا معاشی اداروں میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق انسان کی سماجی زندگی سے ہوتا ہے۔ مثلا وہ معاشی تقسیم کار کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ یہ انسانی رشتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی تعلقات کے مطالعے کے دوران سماجیات میں خاندانی، تعلیمی، معاشی، سیاسی یا مذہبی شعبوں سے متعلق انسانی سرگرمیوں کے باہمی تعلقات کو دریافت کیا جاتا ہے۔ ماہرین سماجیات کا بنیادی مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ان کے آپسی اثرات کی وجہ سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سماجیات کا تعلق انسانی سماج کے کلی مطالعے سے ہے، نہ کہ اس کے اجزاء سے جو مکمل سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔ سماجیاتی مطالعے کا مقصد صرف تعلقات کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کی مخصوص اشکال، نمونوں اور اقسام کو واضح کرنا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں آگسٹ کامٹ نامی ایک فرانسی مفکر نے ایک نئے سماجی علم کی بنیاد ڈالی جس کو سماجیات کا نام دیا گیا۔ سماجیات یعنی سوشیولوجی کی اصطلاح دو الفاظ سے مرکب ہے۔ پہلا لفظ سوشیس ہے جس کے معنی سماج کے ہے، اور دوسرا لفظ لوگوس ہے جس کے معنی مطالعہ یا علم کے ہوتے ہیں۔ ان الفاظ سے بننے والی اصطلاح سے مراد وہ علم ہے جو سماج کا سائنسی نقطہ نظر سے مطالعہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جیوس کے معنی زمین اور اسی سے جیولوجی بنا جس کے معنی علم ارضیات کے ہیں۔ بائیولوجی میں بائیوس کے معنی حیات کے ہیں، اور علم بائیولوجی میں حیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اینتھروپولوجی میں اینتھروپوس سے مراد انسان کے ہیں، لہذا اینتھروپولوجی یعنی انسانیات میں انسانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوسیس ایک لاطینی لفظ ہے اور لوگوس یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ سوشیولوجی کی اصطلاح ان دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ان دو لفظوں کے جوڑ سے آگسٹ کامٹ نے جو اصطلاح بنائی اس کے معنی سماج کے علم کے ہوتے ہیں۔ دراصل یہی موضوع آگسٹ کامٹ کے پیش نظر تھا۔ اس مفکر نے سماج کے اس مخصوص علم کی اہمیت کو واضح کیا جس کے مد نظر سماج کے مختلف اداروں اور طریقہ کار کا مطالعہ سے تھا۔ اس علم کو مقبولیت حاصل کرنے میں
तकरीबन 100 साल का अरसा लगा। सबसे पहले अमेरिका में 1876 में समाजियात की एक मुनफरिद इल्म की हैसियत से शुरुआत हुई। इसके बाद 1899 में फ्रांस में इस इल्म की इब्तिदा हुई। 1907 में बरतानिया में पहली जंग अजीम के बाद पोलैंड और हिंदुस्तान में 1925 में मिस्र और मेक्सिको और 1947 में स्वीडन में इल्मी समाजियात के इलाहिदा शोबे कायम हुए। अमेरिका में इल्मी समाजियात का शुमार मकबूल तरीन उलूम की फहरिस्त में होता है। इसके अलावा तरक्की पजीर ममालिक में समाजियात के मुताले पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ समाजी मसाइल को हल करने में मदद मिल रही है, बल्कि समाज पर मुनहसर इसकी आसानी हो रही है। समाजियात की तारीफ है अगर हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ माहिरीन समाजियात ने अपने तहकीकी नुक्ते नज़र के मुताबिक समाजियात की मुख्तलिफ तारीफें बयान की है। इनमें से कुछ तारीफें मंदरज झैल हैं। अगर हम देखें, एलेफ वर्ड ने समाजियात समाज या समाजी माहौल का मुताला है, या एल.टी. हॉबहाउस का कहना है कि समाजियात का मौजूई बहस इंसानी जहनों का बैन अमल है, या मॉरिस गिन्सबर्ग का कहना है कि समाजियात इंसान के आपसी आमाल और आपसी ताल्लुकात और उनके हालात और नताइज का इल्म है। या अगर हम देखें, एच.एम. जॉनसन का कहना है कि समाजियात वो इल्म है जो समाजी ग्रोहों, उनके अंदरूनी अशकाल या तंजीम के नमूने तरीके जो तंजीम की अशकाल को कायम रखते या तब्दील करते हैं और उन ग्रोहों के दरमियान ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं, इसका मुताला है। या अगर सॉर्किन की बात करें तो वो कहते हैं कि समाजियात में समाजी तमद्दुनी माहौल के असासी अशकाल, अक़साम और बेशुमार आपसी ताल्लुकात का तज्जियाती मुताला किया जाता है। एच.पी. फेयरचाइल्ड का कहना है कि समाजियात इंसान और इंसानी माहौल के आपसी ताल्लुकात के मुताले का इल्म है। जे.एफ. क्यूबर कहते हैं समाजियात में इंसानी ताल्लुकात का साइंसी मुताला किया जाता है। डब्ल्यू.एफ. अकबर कहते हैं कि समाजियात में हम समाज के बारे में सीखते हैं, इसमें समाज को बेहतर बनाने के तरीके शामिल हैं। ये एक समाजी इखलाकियात और समाजी फलसफा है। आम तौर पर इस समाज का इल्म कहा जाता है। समाजियात इज्तिमाई बर्ताव का इल्म है, ये कहना है पार्क और बर्जिस का। या एफ. टॉनिस कहते हैं कि समाजियात में मजमूई तौर पर मुत्तहिदा इंसानी जिंदगी का मुताला किया जाता है। तो मंदरज झैल बाला तारीफात के मामले से ये वाज़ेह होता है कि समाजियात के नफ्स मजमून से ताल्लुक से मुफक्किरीन के ख्यालात अलग अलग हैं, लेकिन इनकी तारीफात में मंदरज झैल नुकात मुश्तरक नजर आते हैं, जैसे कि समाजियात समाज का इल्म है, या समाजियात में समाजी ताल्लुकात पर बहस की जाती है, या समाजियात में समाजी जिंदगी के मुताला किया जाता है, या समाजियात में ग्रोहों के इंसानी बर्ताव का मुताला किया जाता है, या समाजियात समाजी अमल का इल्म है, और
समाजियात में समाजी ताल्लुकात के अशकाल को ज़ेर बहस लाया जाता है और समाजियात में समाजी ग्रहों या समाजी नज़्म का मुताला किया जाता है। माइक अयर जो एक माहिर समाजियात है, इसने वजाहत की है कि समाजियात के मौज़ूई बहस ख्वाह किसी भी उन्वान को शामिल किया जाए तो इसका असल नफ्स मज़मून समाजी ताल्लुकात में होगा। समाजी बैन-अमल या समाजी तरीक की बुनियाद समाजी ताल्लुकात पर है। इन ताल्लुकात की वजह से इंसानी बैन-अमल वजूद में आता है। इस तरह हम समाजी तरीक या किसी दूसरे उन्वान को समाजियात के नफ्स मज़मून में शामिल करते हैं तो उनका मुताला समाजी ताल्लुकात के तनाजुर में ही जारी रह सकता है। अगर हम समाजियात की नवीयत की बात करें तो इसमें सबसे पहला नुक्ता जो है उसमें हम देखेंगे कि ये एक मुनफरिद इल्म है। जैसे समाजियात एक मखसूस इल्म है जिसकी अपनी इल्मी शाखें हैं। ये किसी दूसरे समाजी या तिबी इल्म के तहत नहीं है। इसका अपना एक खुसूसी नफ्स मज़मून है जो इसके दूसरे उलूम से अलहदा करता है। अगर हम देखें तो ये एक समाजी इल्म है, ना कि तिबी इल्म। समाजियात का ताल्लुक समाजी उलूम से है और इसे समाजी उलूम की बुनियाद कहा जाता है। समाजी उलूम समाजियात के दायरे कार में आते हैं। इस मकसद के तहत समाजियात में बर्ताव, अमल और इंसान की समाजी सरगर्मियों का मुताला किया जाता है। अगर हम देखें तो समाजियात ये एक कतई इल्म है। जैसे समाजियात के मुताले में इखलाकी या गैर इखलाकी, सही या गलत, अच्छे या बुरे का तायुन नहीं होता। समाजी जिंदगी के आम माहौल का मुताला करता है। इस तरह ये एक कतई या जिसको कैटेगोरिकल इल्म कहते हैं जो किसी भी किस्म के इक़दार के फैसले के से अलहदा होता है। ये एक खालिस इल्म है। समाजियात एक नजरियाती इल्म है जो माहिरीन समाजियात, साइंसदानों, समाजी मुस्लिहीन और माहिरीन इंसानियत के लिए ज़रूरी है। इसका मुताला कानून साजी या अवामी पॉलिसियों और उनके निफाज में दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि ये समाज के समाजी पहलुओं का जायजा लेते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि इस तरह समाजी हालात में चीजें वकूअ पजीर होती है। अगर हम देखें तो समाजियात तामीमी है, न कि तकसीमी। समाजी उलूम के मुताले में तसरीहात या तहदीदात नहीं होती। इसमें इंसानी बैन-अमल और तंजीम व अंजमन से मुतल्लिक आम कवानीन और उसूल की तलाश करने की कोशिश की जाती है। ये एक आम अमल है। समाजियात का दायरेकार आम नौइयत का है। दीगर समाजी उलूम मखसूस पहलुओं का मुताला करते हैं, जैसे मुआशियात और सियासियात एक मरकजी नुक्ते पर इर्तिकाज करते हैं, जबकि समाजियात एक तामीमी अमल है। ये समाजियात एक
تجرباتی علم ہے۔ سائنسی مطالعے میں تجرباتی اور استدلالی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ سماجیات کے مطالعے میں ان دونوں طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عقلی یا استدلالی طریقہ کار کے ذریعے حقائق کو جمع کیا جاتا ہے، جبکہ تجرباتی طریقے میں ان حقائق کو منظم اور مربوط کیا جاتا ہے۔ حقائق اور نظریات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ حقائق کے بغیر نظریات خالی ہے اور نظریات کے بغیر حقائق بصیرت سے عاری ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا بحث سے ہم سماجیات کی نوعیت اور اس کی اہم خصوصیات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک منفرد و عمومی سماجی علم ہے جو انسان کی سماجی زندگی کا نظریاتی مطالعہ کرتا ہے۔ انسان کی سماجی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں انسان کے اخلاق و برتاؤ کا سائنسی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر سماجیات کا موضوعی بحث اور اس کی وسعت کی بات کریں تو سماج میں رہنے اور اپنی بقا کے لیے انسان دیگر انسانوں سے بین عمل جاری رکھتا ہے۔ اس کا برتاؤ سماجی قوتوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے فرد مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف سماجی علوم جیسے معاشیات، سیاسیات، نفسیات وغیرہ کی ابتدا ہوئی۔ یہ مختلف علوم ایک مخصوص پہلو سے تعلق رکھتے ہیں اور سماج کی مکمل تفہیم میں ناکام رہے۔ اس لیے ایک ایسے سماجی علم کی ضرورت کو محسوس کیا گیا جو سماج کی مکمل عکاسی کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے سماجیات کی بنیاد پڑی۔ سماجیات میں تمام سماجی علوم کا احاطہ کیا جاتا ہے، اسی لیے عام طور پر اس کو سماجی علوم کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ سماجیات کا مرکزی موضوع سماجی تعلقات ہے۔ سماجیات کی ابتدا ایک علم اور ایک منفرد مضمون کی حیثیت سے حالیہ دور میں ہی ہوئی۔ یہ سماجی علوم میں سب سے جدید علم ہے، لیکن سماجی زندگی کی تاریخ اپنی پیچیدگیوں اور مسائل کے ساتھ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی زندگی۔ شاعروں، فلسفیوں، مصنفوں اور دانشوروں نے اپنے اپنے انداز میں سماجی مسائل اور سماجی زندگی کے تفہیم کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ سماجیات ایک علیحدہ علم ہے اور اس کی ارتقاء میں بہت دیر ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدیم دور میں انسانی برتاؤ، انسانی تعلقات اور سماج سے متعلق مطالعے میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ سماجی ماحول کو سمجھنے کے لیے زمانے قدیم میں کوششیں کی گئی، لیکن یہ کوششیں منظم اور سائنسی نوعیت کی نہیں تھی۔ سماج اور سماجی تعلقات کے
मुनज़्ज़म मुताले की शुरुआत खास तौर पर मगरिब में हुई, जब यूनान के दानिशवरों ने इस जानिब तवज्जो देना शुरू किया। मशहूर यूनानी फलसफी अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक और अरिस्टो ने एथिक्स और पॉलिटिक्स में कानून, समाज और ममलिकत के बारे में मुनज़्ज़म मुताले की कोशिश की है। इसी तरह मशहूर रोमी मुफक्किर सिसीरो ने अपनी मशहूर किताब इंसाफ में फलसफे कानून, सियासत और समाजियत का इहाता किया। मंदरजे बाला हकायक के बावजूद ये तस्लीम किया जा चुका है कि समाजियात की इब्तिदा फ्रांसी और सन्नती इनकलाब की के बहरान बहरान से पैदा शुदा हालात की वजह से हुई, लेकिन एक मुनज़्ज़म मजमून की हैसियत से 19वीं सदी के पहले निसफ हिस्से में हुआ। समाजियात यानी सोशियोलॉजी की इस्तिलाह मशहूर फ्रांसीसी मुफक्किर ऑगस्ट कॉम्ट ने की। उन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ पॉजिटिव फिलॉसफी में समाज को मुनज़्ज़म किया। इसने सबसे पहले इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया था, लेकिन बाद में ये समाजियात के नाम से मौसूम हुआ। अगर हम समाजियात की अहमियत के बारे में बात करें तो इल्मी समाजियात की अहमियत इसके मुताले के फवायद और इसके मकासिद की सही मालूमात इस मजमून के हर तालिब इल्म के लिए जानना निहायत जरूरी है। इस ज़मन में बहुत से मुफक्किरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। परेटो जैसे बाज़ नकादों ने समाजियात की अहमियत को नजरअंदाज किया। उनके मुताबिक समाजियात का ताल्लुक जिंदगी के हकाइक से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक सिर्फ नजरियात से है जो साइंसी दरियाफ्तों और इजादात से आ रही है। समाजी जिंदगी में इसकी बहुत कम अहमियत है, लेकिन समाजियात की अहमियत के ताल्लुक से इनका ये नजरिया दुरुस्त नहीं मालूम होता है, क्योंकि समाजियात के अहम तसव्वुरात के मुताले से इसकी अहमियत और इफादियत का अंदाजा होता है। इल्म बराए इल्म का पुराना नजरिया आज की दुनिया में मकबूल नहीं रहा, क्योंकि समाजी जिंदगी की पेचीदगी ने हर इल्म को इंसानी मकासिद की तकमील का आलाकार बनाया है, और समाजियात भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। समाजी पेचीदगियां और उनसे पैदा होने वाले मसाइल को समझना और सुलझाना बहुत मुश्किल काम है। समाजी माहौल इंतहाई हसास और नाजुक मामलात से मरकब होता है, जिसको समझने के लिए समाजी उसूल और समाजी ताल्लुकात के इल्म की जरूरत होती है, और समाजियत का इल्म ये जरूरत किसी हद तक पूरी करता है। समाजियत एक इल्म भी है और एक फन भी है। अगर हम समाजियत में देखें तो समाजियत में समाज का साइंसी मुताला किया जाता है। इस इल्म के ज़हूर से कबल समाज का मुताला गैर साइंसी अंदाज में किया जाता था, और समाज किसी भी इल्म का मरकजी तस्वुर नहीं था। समाजियात के ज़हूर से समाज का
سائنسی مطالعہ ممکن ہو سکا۔ اس سے قبل عام طور پر لوگ سماجی تعلقات اور حقائق کے بارے میں ذاتی رائے اور قیاس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور علم کی بنیاد تحقیق اور تجزیے پر قائم نہیں تھی۔ موجودہ دور کے بیشتر مسائل کا سماجیات سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام سماجی علوم کے مطالعے کا بہترین طریقہ کار ہے اور موجودہ حالات کے مطالعے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کسی بھی سماج سے متعلق سائنسی معلومات کا حصول انسانی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اور سماجیات اس ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سماجیات کے ذریعے افراد کی ترقی میں اداروں کے رول کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے سماجیات کے ذریعے سماجی اداروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے، فرد اور سماجی اداروں کے آپسی تعلقات اور اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک طرف فرد ان اداروں کے زیر اثر ہوتا ہے تو دوسری طرف بعض افراد ان میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ان دونوں کے آپسی ربط کو سمجھنا، ایک دوسرے پر ان کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور یہ کام سماجیات ہی انجام دیتا ہے۔ گھر، خاندان، مدرسہ، چرچ اور مذہب، مملکت اور حکومت، فیکٹری، کمیونٹی اور انجمن، یہ وہ اہم ادارے ہیں جن کے ذریعے سماج اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرد کے متعینات کہلاتے ہیں۔ سماجیات میں ان اداروں اور ان کے رول کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ان کے استحکام کے لیے مناسب اقدامات تجویز کرتے ہوئے فرد کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ سماج کی منصوبہ بندی اور تفہیم کے لیے سماجیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ سماج لاتعداد پیچیدگیوں کا نظام ہے۔ سماج کے مطالعے کے بغیر اس کے مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کسی سماج کو سمجھنا اور سدھارنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کی میکانیت کا علم نہ ہو۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب تک کسی فرد کو موٹر کار کا میکانزم یا مشینری اور اس کے پرزوں کے بارے میں مکمل جانکاری نہ ہو، وہ موٹر کار کی مرمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سماجیات کا تعلق بھی سماجی مسائل کے حل سے اسی طرح کا ہے۔ حیاتیات اور جرثومیات کا تعلق ادویات یا میڈیسن سے ہے۔ علم طبیعیات اور ریاضیات کا تعلق انجینئرنگ سے ہے۔ جب تک نظریاتی اور تجرباتی علوم میں تحقیق نہیں کی جاتی، اس وقت تک علاج کے جدید طریقوں کا استعمال ناممکن ہے۔ اسی طرح سماجیات کے ذریعے کی گئی تحقیق کے بغیر حقیقی اور اثر انداز سماجی منصوبہ بندی ناممکن ہے۔ سماجی مسائل کے حل کے لیے سماجیات کی اہمیت، جیسے کہ موجودہ دنیا میں بے شمار مسائل ہیں جن کو سماج کے سائنسی مطالعے کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ سماجی مسئلے سے مراد ایسا سماجی موقف ہے جو
अदम मुताबिकत की इस मंजिल पर पहुंच गया हो जिसकी वजह से समाज में कशीदगी और दुश्वारी पैदा होती है। ये जाहिर है कि समाजी बुराइयां यूं ही वकूअ पजीर नहीं होती, बल्कि इसकी कुछ वजूहात होती है। ये समाजियात की जिम्मेदारी है कि समाजी तहकीक के तरीकों के जरिए इन समाजी मसाइल का मुताला किया जाए और तहकीक की रोशनी में इनका हल तलाश किया जाए। समाजियात इंसानी उमूर से मुतालिक साइंसी तरीके, मालूमात और उसूल फराहम करता है, जिसके जरिए हम समाजी जिंदगी के हालात को कंट्रोल करते हुए इसे समाजी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम देखें तो समाजियात फर्द की काबिलियत और विकार पर अपनी तवज्जो मरकूज करती है। जैसे समाजियात इंसानों से मुतलिक हमारे रुझानात की तब्दीली में मुआविन रहा है। एक बड़े मखसूस समाज में हम सब इस कुल्ली तंजीम और तमद्दुन की हद तक महदूद होते हैं। हम दूसरे इलाकों के लोगों से कम वाकफियत रखते हैं। दूसरों के ख्यालात और अफकार जिन हालात में वो रहते हैं उनकी जानकारी के लिए समाजियात से वाकफियत जरूरी है। समाजियात के मुताले ने इंसान की अहमियत को उजागर किया है। इसके जरिए जात पात, रंग नस्ल और दीगर अवामिल की फजीलत और खोखलेपन को जांचने में मदद मिली है। नस्ली और समाजी इम्तियाजात ने एक इंसान को दूसरे इंसान से जुदा कर दिया था, लेकिन समाजियात के मुताले ने सबको भाईचारगी के नजरियात की तरफ पेशकदमी करने पर उभारा है। अगर हम देखें तो समाजियात के मुताले ने इंसानी तमद्दुन के सरमाए में इजाफा किया है। जैसे इंसानी तमद्दुन में इल्मी समाजियात की वजह से रोज अफजों में इजाफा होता जा रहा है। इसने हमारे जहनों से कई गलत तसव्वुरात और शक शुबहात को मिटाया है। अब समाजी माहौल को साइंसी मालूमात और तहकीक की रोशनी में समझा जा सकता है। लोवी के मुताबिक हम में से अक्सर इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि सिर्फ हमारे काम करने का अंदाज सही है। समाजियात के जरिए हम को इस बात की तरबियत मिलती है कि किसी भी जात, मजहब, रस्म रिवाज, इखलाक व आदाब और इदारों से मुतल्लिक सवालात के लिए हमारे पास अक्ली और इस्तिदलाली तरीके मौजूद होने चाहिए। ये हम को बामकसद, तनकीदी और गैर जानिबदार रहने की भी तरबियत देता है। समाजियात के मुताले से इंसान के अंदर खुद को और दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है। समाज और ग्रहों के तकाबली मुताले ने इस वजूद को तकवीयत और इस्तेहकाम बख्शा है। समाजियात का मुताला समाज और तमद्दुन के गहरे रब्त को जाहिर करता है, क्योंकि हर समाजी ग्रोह मखसूस तमद्दुन का अलमबरदार होता है। बैनुल अक़वामी
مسائل کو حل کرنے میں سماجیات کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے سائنسی علوم کی ترقی نے دنیا کے مختلف اقوام کو قریب سے قریب تر کر دیا ہے۔ سماجی فاصلے کم ہو گئے ہیں، لیکن سماجی میدان میں دنیا سائنس کی انقلابی ترقی سے کافی پیچھے ہے۔ آج کے دور میں یہ سوال کافی اہمیت رکھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس حد تک ترقی کے باوجود ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ اس ترقی کا کیا فائدہ ہے؟ عصر حاضر میں جنگ کے اثرات گہرے اور الگ نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید جنگ کا خرچ کافی بڑھ چکا ہے۔ حالانکہ جنگ کی کئی وجوہات ہوتی ہے، لیکن ان کا اہم سبب مملکتوں کی سیاسی تنظیموں اور ان کے تعلقات کے درمیان تغافلی کا عدم توازن ہے۔ ہم 21ویں صدی کی دنیا میں رہتے ہیں، جو سیاسی اعتبار سے 18ویں صدی عیسوی کے حالات کے مطابق تقسیم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً سیاسی اکائیوں میں تناؤ بڑھتا جاتا ہے، جو جنگ اور تصادم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ امن کو قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جنگ کے سماجیاتی مطالعے سے جنگ کی وجوہات کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور مختلف اقوام کے درمیان تناؤ اور کشیدگی کو بڑھانے والے ان اسباب کو مٹانے میں بہت مدد ملے گی جن کی وجہ سے اقوام کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ سماجیات ایک تدریسی مضمون کی حیثیت سے بھی مفید ہے۔ سماجیات اپنی اہمیت کے پیش نظر ایک تدریسی مضمون کی حیثیت سے بھی کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس مضمون کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اساتذہ کی تربیتی کالجز میں بھی اس مضمون کی تدریس دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں اور مضمون کے علاوہ گروہی زندگی کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سماج کے متعلق معلومات فراہم کرنے سے سماجی فکر ظہور پذیر ہوتی ہے، سماجی برتاؤ نشو و نما پاتا ہے اور سماجی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا سماجی نظم وجود میں آتا ہے۔ سماجیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس مضمون کو مسابقتی امتحانات کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو IAS جیسے اعلیٰ امتحانات میں بھی شامل نصاب رکھا گیا ہے، کیونکہ سماجیات کے مطالعے کے بغیر اعلیٰ عہدوں پر فائز ملک کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کرنے والے عہدیداروں کو نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سماجیات بحیثیت ایک پیشہ کی نظر سے اگر دیکھیں تو سماجیات کے طالب علموں کو مندرجہ ذیل شعبہ جات میں ملازمت کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں اور حکومتی شعبوں میں لیبر ویلفیئر آفیسر، ہیومن
ریلیشنز آفیسر اور پرسنل آفیسر کے طور پر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کے شعبے جات جیسے امپلائمنٹ ایکسچینج، بے روزگاری کی انشورنس اسکیم، سوشل سیکیورٹی کی اسکیمیں وغیرہ بھی ملازمت کے موقع حاصل ہوتے ہیں۔ مجرموں کی اصلاح یا بازآباد کاری سے متعلق جوینائل ہومز اور اصلاحی سکول میں پروبیشنل آفیسر کی حیثیت سے تقرر کیا جاتا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود میں سوشل ویلفیئر آفیسر، یوتھ ویلفیئر آفیسر، ہریجن ویلفیئر آفیسر اور ٹرائبل ویلفیئر آفیسر کی حیثیت سے بھی ملازمت کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ سوشل ایجوکیشن آفیسر اور اڈلٹ ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے سماجی تعلیم اور تعلیمی بالغان کے محکموں میں تقررات ہوتے ہیں۔ بیواؤں کی فلاح سے متعلق شعبہ جات میں ناری نکیتن کے منتظم کی حیثیت سے تقرر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اقتصادی نتائج کی بات کریں تو سماجیات کی اصطلاح یعنی سوشولوجی دو الفاظ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو الفاظ سوشیس اور لوگوس کا مرکب ہے، جس کے معنی بالترتیب سماج اور مطالعے کے ہوتے ہیں۔ لہذا سماجیات کے لفظی معنی سماج کے علم کے ہیں۔ سماجیات کی ابتدا سماجی اور برتاوی علم کی حیثیت سے مغربی یورپ میں 19ویں صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کا تعلق ان بنیادی قوانین اور اصولوں کی دریافت سے ہے جو سماجی زندگی، سماجی دنیا، سماج کی کارکردگی اور ترقی اور سماج کے اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا عظیم انقلابی تناظر میں ہوئی اور اس کا تعلق جدید دنیا کی سماجی تبدیلیوں، سماجی بدنظمیوں اور سماجی مسائل سے ہے۔ جزوی سماجیات یعنی مائکرو سوشولوجی میں انسان سماج کے خرد بینی جیسے پہلوؤں یعنی سماجی طریق اور سماجی ماحول کا مطالعہ چھوٹے پیمانے پہ کیا جاتا ہے، یا کلی سماجیات جس کو ہم مائکرو سوشولوجی کہتے ہیں میں کلی ساخت یا ڈھانچہ اور سماجی ماحول کے بڑے پیمانے پر ترقی و طریق اور کارکردگی کی تبدیلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجیات کی تعلیم سماجی تصور فراہم کرتی ہے جو ان طاقتوں اور عوامل کی رہنمائی کرتے ہیں جو افراد، گروہوں، کمیونٹی اور اقوام کی حیثیت سے ہماری زندگیوں میں روشنی فراہم کرتے ہیں۔ سماجیات کے ذریعے ہم کو بہت زیادہ عملی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عصری سماجی مسائل کے حل میں اس مضمون کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے۔ شکریہ۔ سماجیات کی ایک اگر ہم اس کو پھر سے دیکھیں تو سماجیات بحیثیت ایک پیشہ اگر ہم دیکھیں تو سماجیات کے طالب علموں کو مندرجہ ذیل شعبہ جات میں ملازمت کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں اور حکومتی شعبوں میں لیبر ویلفیئر آفیسر، ہیومن ریلیشن شپ آفیسر اور پرسنل آفیسر کے طور پر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔
सोशल सिक्योरिटी के शोबे जात जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बेरोजगारी की इंश्योरेंस स्कीम, सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें वगैरह भी मुलाजमत के मौके हासिल होते हैं। मुजरमों की इस्लाह और बाज़ाबादकारी से मुतल्लिक जुवेनाइल होम्स और इस्लाही स्कूल में प्रोबेशनल ऑफिसर की हैसियत से तकर्रुर किया जाता है। महकमा समाजी बहबूद में सोशल वेलफेयर ऑफिसर, यूथ वेलफेयर ऑफिसर, हरिजन वेलफेयर ऑफिसर और ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से भी मुलाजिमत के मौके हासिल होते हैं। सोशल एजुकेशन ऑफिसर और अडल्ट एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से समाजी तालीम और तालीमी बालिगान के महकमों में तकर्रुरात होते हैं। बेवाओं की फलाह से मुतल्लिक शोबा-जात में नारी निकेतन के मुनज़्ज़म की या मुंतज़िम की हैसियत से तकर्रुर किया जाता है। समाजियात की इस्तिलाह यानी कि सोशलॉजी दो अल्फाज सोशियस और लोगोस का मरकब है, जिसके माने बिल तरतीब समाज और मुताले के होते हैं। लिहाजा समाजियात के लफ्ज़ी माने समाज के इल्म के हैं। समाजियात की इब्तिदा समाज और समाजी और बत्तावी इल्म की हैसियत से मगरबी यूरोप में 19वीं सदी ईस्वी में हुई। इसका ताल्लुक उन बुनियादी कवानीन और उसूलों की दरियाफ्त से है जो समाजी जिंदगी, समाजी दुनिया, समाज की कारकर्दगी और तरक्की और समाज के इदारों पर असरअंदाज होते हैं। इसकी इब्तिदा अजीम इनकलाबी तनाजुर में हुई है और इसका ताल्लुक जदीद दुनिया की समाजी तब्दीलियों, समाजी बदनज़मियों और समाजी मसाइल से है। जुज़वी समाजियात यानी माइक्रोसोशियोलॉजी में इंसानी समाज के खुर्द बीनी जैसे पहलुओं यानी समाजी तरीक और माहौल, समाजी माहौल का मुताला छोटे पैमाने पे किया जाता है। कुल्ली समाजियात यानी मैक्रोसोशियोलॉजी में कुल्ली साख्त या ढांचा और समाजी माहौल के बड़े पैमाने पर तरक्की व तरीक और कारकर्दगी की तब्दीली का मुताला किया जाता है। समाजियात की तालीम और समाजी तसव्वुर फराहम करती है जो इन ताकतों और अवामिल की रहनुमाई करते हैं जो अफराद, ग्रुहों, कम्युनिटियों और अक़वाम की हैसियत से हमारी जिंदगियों में रोशनी फराहम करते हैं। समाजियात के जरिए हम को बहुत ज़्यादा अमली फ़वाइद हासिल होते हैं। असरी समाजी मसाइल के हल में इस मज़मून का बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर हम इस समाजियात को देखें तो इसकी अहमियत में अगर हम इल्मी समाजियात की अब अहमियत की बात करें तो इसके मुताले के फ़वाइद और इसके मकासिद की सही मालूमात इस मज़मून से हर तालिब इल्म के लिए जानना निहायत ज़रूरी है। इस ज़िम्मन में बहुत से मुफक्किरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। अगर हम परेटो जैसे बाज़ नकादों
نے سماجیات کی اہمیت کو نظر انداز کیا، ان کے مطابق سماجیات کا تعلق زندگی کے حقائق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صرف نظریات سے ہے جو سائنسی دریافتوں اور ایجادات کے آری ہے۔ سماجی زندگی میں اس کی بہت کم اہمیت ہے، لیکن سماجیات کی اہمیت کے تعلق سے ان کا یہ نظریہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سماجیات کے اہم تصورات کے مطالعے سے اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علم برائے علم کا پرانا نظریہ یہ آج کی دنیا میں مقبول نہیں رہا، کیونکہ سماجی زندگی کی پیچیدگی نے ہر علم کو انسانی مقاصد کی تکمیل کا اعلیٰ کار بنا دیا ہے، اور سماجیات بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ سماجی پیچیدگیاں اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھنا اور سلجھانا بہت مشکل کام ہے۔ سماجی ماحول انتہائی حساس اور نازک معاملات سے مرکب ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے سماجی اصول اور سماجی تعلقات کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور سماجیات کا علم یہ ضرورت کسی حد تک پوری کرتا ہے۔ سماجیات ایک علم بھی ہے اور ایک فن بھی ہے۔ اس علم کے ظہور سے قبل سماج کا مطالعہ غیر سائنسی انداز میں کیا جاتا تھا، اور سماج کسی بھی علم کا مرکزی تصور نہیں تھا۔ سماجیات کے ظہور سے سماج کا سائنسی مطالعہ ممکن ہو سکا۔ اس سے قبل عام طور پر لوگ سماجی تعلقات اور حقائق کے بارے میں ذاتی رائے اور قیاس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور علم کی بنیاد تحقیق اور تجزیے پر قائم نہیں تھی۔ موجودہ دور کے بیشتر مسائل کا سماجیات سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام سماجی علوم کے مطالعے کا بہترین طریقہ کار ہے، اور موجودہ حالات کے مطالعے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کسی بھی سماج سے متعلق سائنسی معلومات کا حصول انسانی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اور سماجیات اس ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ سماجیات کے ذریعے سماجی اداروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فرد اور سماجی اداروں کے آپسی تعلقات اور اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک طرف فرد ان اداروں کے زیر اثر ہوتا ہے، تو دوسری طرف بعض افراد ان میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ان دونوں کے آپسی ربط کو سمجھنا، ایک دوسرے پر ان کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور یہ کام سماجیات انجام دیتا ہے۔ گھر، خاندان، مدرسہ، چرچ اور مذہب، مملکت اور حکومت، فیکٹری، کمیونٹی اور انجمن، یہ وہ اہم ادارے ہیں جن کے ذریعے سماج اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرد کے متعینات کہلاتے ہیں۔ سماجیات میں ان اداروں اور ان کے رول کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ان کے استحکام کے لیے مناسب اقدامات تجویز کرتے ہوئے فرد کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنے خدمات انجام دیتے ہیں۔ سماج جو لاتعداد پیچیدگیوں کا نظام ہے، سماج کے مطالعے کے بغیر ان کے مسائل کو سمجھنا
اور حل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کسی سماج کو سمجھنا اور سدھارنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کی مکانیت کا علم نہ ہو۔ یہ بات